قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. دیکھیں جملہ سامنے رکھیں گے تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. نحنو ہم، مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اب جب اس کے شروع میں اگر انا لگتا، خالی انا، تو وہ انا پلس نحنو از اکول ٹو انا، یہ بن جاتا نا انا مصلحون، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ انما. اب انما جب لگ گیا تو پھر مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہی آئے گا. انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو دو چیزیں تھیں نا ان کے، یعنی تم فساد پھیلا رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں. ترجمہ کریں انا رسول ربی کی، بلکہ میں پوری آیت ہی آپ کے سامنے لکھوں تاکہ آپ کو مزہ آئے اس آیت کے پڑھنے کا اور سننے کا. انما، یعنی انما، آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ انما کے بعد آپ کو حالت رفع میں ہی اسم نظر آئے گا. انما انا رسول ربی کی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ فتمثل لها بشرا سویا، تو انہوں نے ان کے لیے ایک بشر کی جو ہے شکل اختیار کی. تو قالت کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو قالا کہنے لگے انما انا رسول ربی کی، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا. تو انما انا رسول ربی کی، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. یعنی وہ جو سمجھ رہی تھی اس سے نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ. پھر اسی طرح نبی کے سے سورہ ملک میں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی. قل، تو انہیں بتا دیجئے انما العلم عند اللہ، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ انما کا استعمال دیکھیں گے تو یہ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا. یعنی انما کس لیے استعمال ہوتا ہے، بس اس کو اب ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، اور حصر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا. حصر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اصل میں حصر پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، اور بلاغت کی کتابوں میں عام طور پہ 4 طریقے لکھے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے. وہ کون سا طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے؟ انما والا. یہ تو نہیں، اس سے پہلے ایک پڑھ لیا ہے. یعنی وہ جو ہم نے مقدم کیا تھا نا، اس سے بھی حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کی ہے. یعنی اب اس حصر کے لیے ہم اردو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہی کا لفظ استعمال کر لیا، صرف کا لفظ استعمال کر لیا، تو کا لفظ استعمال کر لیا. یہ مختلف الفاظ جو ہے نا، بس، اکیلا، فقط، محض، اس قسم کے الفاظ جو ہیں ہم اس حصر کو پیدا کرنے کے لیے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. لیکن مزہ واقعی عربی زبان کے حوالے سے ہی ہے. جب آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ان معنی میں استعمال ہے. انا
الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. انا کی ایک فیملی ہے، انا کی ایک فیملی ہے، اور وہ فیملی جو ہے وہ جانی جاتی ہے انا و اخواتہا کے نام سے. اخوات اختن کی جمع ہے، اختن کی جمع اخوات، اخواتہا ہر سسٹرز، یہ تو جمع کریں گے انا اینڈ ہر سسٹرز. یعنی انا اس کا مطلب ہے کہ انا بھی مؤنث ہے، اور کیونکہ حرف میں نے آپ کو بتایا کہ حرف جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں. 6 بہنیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. ان 6 میں سے انا کو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. کس لیے آتا ہے انا؟ تاکید کے لیے. اب میں 5 بہنوں کا تعارف صرف مختصراً یہاں پر کرا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی مختصر ان کے بارے میں بات کریں گے. انا کی دوسری بہن ہے انا. انا الف کی زیر کے ساتھ ہے اور انا الف کے زبر کے ساتھ. یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تاکید کے لیے. تیسرا کا انا، چوتھی بہن لاکنہ، پانچویں لا اللہ، اور چھٹی لیتا. یہ 6 آپ کو حروف یاد ہونے چاہیے. انا پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا، تفصیل سے نے اس لفظ کو پڑھا، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. انا انا میں فرق کیا ہے؟ الف کی زیر زبر کا فرق ہے، اور دونوں کے سامنے میں لکھا ہے کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کأنا، لاکنہ، لا اللہ اور لیتا، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے. ابھی صرف میں آپ کے سامنے انا اور انا کا فرق جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں اس جملے کے شروع میں انا لگاتا ہوں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انا لگا، انا نے مبتدا کو نصب میں تبدیل کر دیا، انا محمدن رسول اللہ. جی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انا لگایا، انا کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں چلا گیا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو اب میں گواہی دیتا ہوں ایک فعل ہے. ابھی فعل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن چونکہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں اس کی، تو میں ایگزامپل کے طور پہ لکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہدو، اس کی عربی آپ کو ویسے ہی آتی ہے، ابھی آپ نے سنی بھی ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب انا استعمال نہیں کریں گے آپ، بلکہ کیا استعمال کریں گے؟ انا. طارق صاحب کیا بات سمجھ میں آئی؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی انا محمدن رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اشہدو ان محمدن رسول. کلیئر ہو گیا؟ تو بس فرق یہ ہے، دونوں کا مقصد کام ایک ہی ہے، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن انا شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. کام وہی ہے. انا کی فیملی ہے نا، انا کی فیملی ہے، تو یہ 6 کے 6 کا کام وہی ہوگا. حالت نصب میں لے کے جائیں گے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہم اسے دیکھیں گے. آپ کے سامنے قرآن مجید میں کوئی ایگزامپل ایسی سامنے آئے کہ آپ کو انا جو ہے وہ درمیان میں نظر نہ آئے،
یا انا شروع میں نظر نہ آئے تو ضرور بتائیے گا، پھر اس پہ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله